اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الغامس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار پانی میں ہاتھ مبارک ڈبونے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تو مدینہ کے خادم یعنی غلام اور باندیاں اپنے برتنوں میں پانی لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی برتن لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے اپنا ہاتھ دست اقدس اس میں ڈال دیتے۔ بعض دفعہ یہ لوگ سخت سردیوں کی صبح میں بہت ٹھنڈا پانی بھی لاتے، لیکن رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت فرماتے ہوئے سردی کی پرواہ کیے بغیر اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے۔
روایات میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے کہ دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پانی تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ صرف ایک صحابی کے پاس پیالے میں تھوڑا سا پانی ملا، وہ پانی بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، پھر پیالے پر اپنی مبارک انگلیاں پھیلا دیں۔ انگلیوں کی برکت سے پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہوا کہ تقریباً 70 آدمیوں نے اس پانی سے وضو کیا، لیکن پانی پھر بھی بچ گیا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کے بعد جن لوگوں نے دین اسلام کی آبیاری کی اور اس شمع نورانی کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، وہ اولیاء کرام تھے۔ جس طرح کسی باغ میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی اپنی خوشبو اور اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اور یہ سب مل کر اس گلشن کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، اسی طرح صوفیاء کرام کی منزل تو ایک ہوتی تھی، رنگ سب کے اپنے اپنے، راستے سب کے اپنے اپنے۔ کہیں چشتی رنگ نظر آتا ہے، کہیں نقشبندی پھول نظر آتے ہیں، کہیں سوروردی نظر آتے ہیں، کہیں قادری جو ہے وہ رنگ و نور ہمیں نظر آتا ہے، اور کہیں شاذلی رنگ نظر آتے ہیں۔ تو دنیا میں ہر جگہ مختلف رنگ مل کے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ان کے راستے بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جدا جدا ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حرمین شریفین میں یہ سب اکٹھے، یہ ایک ہی کعبہ کے متوالے، ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، فرزانے اور غلام ہوتے ہیں۔ اور آج ان میں سے بر صغیر میں جن صوفیاء کرام نے اپنے اپنے رنگ میں دین اسلام کی خدمت کی تھی، ان میں سے ایک خاص رنگ، بالکل لوگوں سے جدا اور مختلف رنگ جو تھا، یہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جن کو لوگ آج کل معروف معنوں میں مادو لال حسین بھی کہتے ہیں۔ ان کے حوالے سے آج ہماری گفتگو رہے گی۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو رہیں گے پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ حضرات ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہمارے ملک کی۔ اور ان کے ساتھ اورینٹل کالج جامعہ پنجاب کے سابق پرنسپل اور بہت بڑے اسکالر ہیں وہ بھی، پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور ناظرین کرام، کئی کتابوں کی مصنفہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنی نجی زندگی میں ایک خاص صوفیانہ طرز عمل رکھتی ہیں، اور صوفی خاتون جو ہیں ڈاکٹر پروین سجل آج ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کا بھی شکریہ سجل، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو حضرت شاہ حسین رحمہ اللہ کا کلام بہت خوبصورت آواز میں پڑھنے والے، سوز میں ڈوب کے پڑھنے والے محمد یوسف اظہر سے میں سنواؤں گا ان کا کلام۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب، حضرت شاہ حسین رحمہ اللہ کا مختصر تعارف فرمائیں۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے وہ راجپوت خاندان ہے۔ آباء و اجداد ہندو تھے۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ان کے جد اعلیٰ کلس رائے مشہور ہیں، وہ مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور پھر سارا خاندان مسلمان چلا آ رہا تھا۔ لاہور کے رہنے والے تھے، ٹکسالی دروازے کے باہر ایک محلہ تھا راوی کی طرف، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ زمانہ ہے 10ویں صدی ہجری کا۔ ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں راوی یہ قریب بہتا تھا؟ جی، راوی بہت ادھر قریب تھا، شاہی قلعہ کے شاہی ساتھ قلعہ، جی ہاں ساتھ جی ہاں جی، ہم نے راوی کو دور کر دیا۔ بالکل جی، ہمارا راوی بہت کمزور ہو گیا اور دور کر دیا آپ نے دور اس بھی سے۔ کر دیا، جی ہاں، روایت سے کٹ گیا۔ جی، تو 1538 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی لاہور میں، اور وصال ہوا ہے 1599 عیسوی میں۔ ٹھیک۔ اور والد ماجد کا نام تھا شیخ عثمان، اور آبائی پیشہ جو تھا وہ کپڑے بننا تھا، جولاہا یا بافندہ جنہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سے پہلے جو بھگتی تحریک میں کچھ شعراء ہیں جن میں سب سے نمایاں کبیر ہیں، وہ بھی بھگت کبیر جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ حسین قادری سلسلے میں بیعت ہوئے، اور لاہور ہی میں آپ نے تعلیم پائی، اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا سرمستی کا رنگ ان کے ہاں ہے، جس میں بیک وقت ہمیں جلال الدین رومی کی کچھ کیفیتیں دکھائی دیتی ہیں، منصور حلاج کی کچھ کیفیتیں ہیں، کچھ کیفیتیں سرمد شہید کی ان کے ہاں ہیں، اس پر انشاءاللہ بات۔ اچھا جی، اپنا ڈاکٹر صاحب عصمت اللہ زاہد،
ان کا رنگ جو ہمارے ہاں ایک معروف صوفیاء کا طریقہ کار اس سے مختلف ہے، یہ کس طرح ہوا؟ ایسا ہے کہ جب یہ جوانی کے عالم میں تھے تو جیسے نظامی صاحب نے کہا کہ انہوں نے دین کی تعلیم بڑے انعامات سے حاصل کی، تو ہوا یہ کہ ان کے دور میں جو بھی بڑا مدرسہ ہوتا تھا وہیں عام طور پہ اسٹوڈنٹ جاتے تھے جن کو دین کی خاص تعلیم لینا ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ تو شاہ حسین نے بھی ایسا ہی کیا کہ 7 سال کی عمر میں تو انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا ماشاءاللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بہلول دریائی علیہ رحمت لاہور پنڈی بھٹیاں کے قریب جی جن کا غالباً مزار ہے، ان کا دو ایک چندیوٹ کہتے ہیں اور بعض تاریخوں میں نے دیکھا چندیوٹ ہے لفظ، اچھا، کہ اس گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک۔ وہ لاہور آئے تو شاہ حسین کو دیکھا انہوں نے، تو وہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا بات سنو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں، 7 پارے حفظ کر چکا ہوں۔ یہ حافظ عبد الکریم سے جب پڑھ رہے تھے جی ابو بکر بالکل تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ کوزہ لے جاؤ، دریا سے پانی لے آؤ، دریا ابھی آپ نے کہا نا کہ قلعہ کے ساتھ بہتا تھا، تو وہ اور کہا کہ وہاں ایک بزرگ ملیں گے تمہیں، ان کو میرا سلام دینا اور جو کچھ وہ کہیں اس پہ عمل بھی کرنا۔ تو انہوں نے کوزہ پانی کا لیا، واپس سب ہوئے، وہ ایک خوبصورت شکل والے نورانی شکل والے بزرگ ملے، انہوں نے کہا بیٹا پانی مجھے دو، انہوں نے کوزہ پکڑا دیا، انہوں نے کچھ پانی اپنی چلو میں لیا، خود پیا اور کچھ اسے پلا دیا شاہ حسین کو، اور کہا اپنے شیخ سے ہمارا سلام کہنا جا کے۔ جب واپس آئے تو واقعہ بیان کر دیا، تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں مبارک ہو بیٹا، وہ خضر علیہ السلام تھے، اب ان کی برکت سے تمہیں سارے کا سارا قرآن مجید حفظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی سال نماز تراویح میں شاہ حسین نے پورا قرآن سنا دیا، حالانکہ 7 پارے حفظ تھے۔ اچھا پروین یہ فرمائیں کہ حضرت کے ہاں ہمیں ایک خاص رنگ ملتا ہے ان کی شاعری میں، یہ شاعری کو انہوں نے ذریعہ اظہار بنایا، اس سے تبلیغ مقصد تھا؟ سب سے پہلے تو جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں ان کے حضور خاص ایک نذرانہ پیش کرتے ہوئے پھر میں اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ عام آدمی میں اور خاص میں کیا فرق ہے؟ جب خاص میں فرق آ جاتا ہے ان دونوں میں تو پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا تجلیات ان کے جی کہ دیوے بلن انہاں دی قبری جنا عمر حیاتی بالی چلیے، یہ آپ کا اپنا شعر ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیوے بلن انہاں دی قبری جنا عمر حیاتی بالی چلیے، سبحان اللہ۔ تے نفس دے بوئے کتا بن کے جنا نفس کیتی رکھوالی چلیے، واہ واہ، تے انہاں دی راہ سجل سولی تے اوہی منزل پارو ہوئے، جنا مرشد دی گل پلے بن کے آپ کیتی جگالی چلیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل بات ہی یہی ہے، جس نے مرشد کے ہاتھ جب بیعت ہوگی، ایک اپنی وجود کا ظاہری باطنی یہ قلعہ ہے، بے قلعے کو کہتے ہیں، وہ دے دیا اور پھر آبیاری کے لیے اپنے ظاہری اور باطنی کیفیات کو ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد جب ان کی طرف سے خاص قسم کی کیفیات کا نزول ہوتا ہے، وہ سمجھے پنجابی میں وہ ایک تریل پڑتی ہے، وہ شبنمی قطرے جب اس مٹی کے اوپر پھر آتے ہیں، ہے تو یہ خاکی وجود ہی، ظاہری دھرتی کی بھی یہی کنڈیشن ہے، جب یہ مٹی کا وجود پر اس کے انسانی کیفیت کے ساتھ اس پر ایک وہ لمحہ خاص آتا ہے انوار کا، تو یقین جانیے گا جن لوگوں نے اس کی لذت، جن لوگوں نے اس کا کیف جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، ورنہ آج تک کوئی بندہ اس کی کیفیت کو اتنی ہزار لاکھوں کتابوں کے باوجود یہ آج تک بیان نہیں ہو سکی۔ اور اسی پر ہی تضادات کا پہلو آپ دیکھیں کہ بات نکلتی رہتی ہے۔ آپ لکھ ہی دیں جو نزول ہوتا رہا، آپ خود اپنی کیفیات میں بھی یہ لکھ دیں، یہ باہر آنی چاہیے۔ ہمارے ملک کی خواتین کو بھی آپ اس پہ گائیڈ کر سکتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا یہ شعبہ ہے۔ ہمارے ہاں خواتین میں انرجی میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک خاتون جب اپنے ویسے تو اس کی ذات تقسیم ہو جاتی ہے بہت سارے رشتوں میں، تقسیم ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ خاتون جب تھوڑا سا اپنی توجہ کی اس طرف لاتی ہے تو وہ جلد ہی
ان منازل کو طے کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ اس کو جلدی منزل مل جاتی ہے خاتون کو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی خاص کرم ہوتا ہے نا اس صنف نازک پہ، ادھر توجہ ہے۔ اچھا جی، یہ مغلیہ دور ہے ڈاکٹر صاحب، مغلیہ دور تو بادشاہوں کا بڑا سخت دور ہے۔ بڑا سخت دور ہے جی، اکبر اعظم کا دور ہے جو بہت ہی سخت دور ہے۔ 50 سال اس نے حکومت کی اور لاہور پر اس کی خاص توجہ تھی۔ اس زمانے کا جو سیاسی منظرنامہ تھا وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ این اسی زمانے میں لاہور ہی میں اکبر اعظم کو یا مغل حکومت کو ایک تھریٹ بھی تھا، اچھا، عبداللہ بھٹی کے نام سے۔ اچھا، عبداللہ بھٹی پنڈی بھٹیاں کے ساتھ ان کا گاؤں ہے جی ہاں، وہ ایک زمیندار تھا بھٹی قبیلے کا، اور اس نے مغلوں کی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور مالیہ دینے سے انکار کیا۔ بڑا تکڑا آدمی، بڑا تکڑا آدمی تھا، اور اسے یہیں لاہور میں پھانسی دی گئی تھی۔ اچھا جی ہاں، حضرت شاہ حسین کا بالکل وہی زمانہ ہے۔ اب اتفاق سے حضرت شاہ بہلول دریائی جو مرشد ہیں شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ حضرت شاہ لطیف کے خلیفہ تھے۔ اچھا جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، امام بری کے یعنی پوتے مرید ہوئے۔ جی ہاں، اچھا، تو وہیں دلے کا گاؤں بھی ہے قریبی جہاں بہلول کے ہیں۔ اچھا، حضرت شاہ جی بہلول بالکل وہی ایریا ہے، اور سارے بھٹی بھی وہیں پائے جاتے ہیں۔ سارا یہ جو ساری یہ بھٹیوں کی کہلاتی ہے۔ ویسے دلیر ہوتے ہیں بھٹی، بہت دلیر، بہت دلیر، میں نے دیکھا ہے بہت دلیر لوگ، اب اس اور زمانے دوست بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ دوست بھی بہت میرے تو شاگردوں میں ہے نا 2-4 تو میں دیکھتا ہوں، کوئی شک نہیں، بڑے خوبیوں والے۔ ہمارے جو بڑے مایا ناز قبیلے ہیں نا جی پنجاب کے، ان میں سے بھٹی ہیں، اپنی بہت ساری شجاعت کی باتوں سے اور اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں کی وجہ سے۔ تو جناب یہاں پر اکبر اعظم کو تو بہت ناپسندیدگی رہی شاہ حسین سے، البتہ ان کے اہل خانہ معتقد ہو گئے۔ بعد میں نور الدین، خواتین بھی جی بالکل، جہانگیر بہت معتقد تھا آپ کا، اس نے بلکہ ایک مقرر کیا تھا اپنا آدمی کہ حضرت کے ساتھ ساتھ رہا کرو اور ان کی یادداشتیں لکھتے رہا کرو، کیا ہے، کیا کیا آج، کیا فرمایا۔ تو وہ رسالہ بہاریہ ہے، وہ بہار صاحب ان کا نام تھا، جنہیں جہانگیر نے اپوائنٹ کیا تھا۔ انہوں نے روزنامچہ لکھا ہے حضرت شاہ حسین کا۔ تو پھر یہ تو حضرت مجدد پاک والا ہی دور لگتا ہے، بالکل وہی دور ہے، بہت ہی اعلیٰ دور ہے وہ۔ اور حضرت شاہ بہلول دریائی جب جاتے ہوئے واپس اپنے گاؤں تشریف لے گئے تھے، سیلانی تھے، گھومتے رہتے، پورے دنیا گھوم پھر کے یہاں آئے تھے شاہ حسین کو فیض یاب کرنے کے لیے۔ جاتے ہوئے یہ نصیحت کر گئے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں، تم نے داتا دربار کی حاضری نہیں چھوڑنی، ان کے سپرد کر رہا ہوں تمہیں، اور تم نے وہاں ہمیشہ متوسل رہنا ہے۔ چنانچہ شاہ حسین نے حضرت سید علی حجویری کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضری دی، اسی محبت اور عقیدت سے زندگی کے آخری مرحلے تک۔ اپنے شیخ کی اس بات کو انہوں نے نباہا کمال طریقے سے۔ یہ جو ایک وہ جو صوفیاء کا سلسلہ ہے، ان میں وہ جو عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں، جی ہاں، ان کو صدا سہاگی جو ہے وہ بہت حاضری دیتے ہیں حضرت بلول دریائی پہ، اور پھر وہ جاتے ہیں وہاں جو سخی سرور تک پیدل، اب بھی جاتے ہیں وہ لوگ، پورے سب کانٹیننٹ سے جاتے ہیں لوگ۔ میں نے دیکھا ہے وہ یہاں شاہ عنایت قادری بھی حاضری دیتے ہیں، صدا سہاگی۔ اب نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، لیکن بڑے زبردست لوگ ہیں وہ، بھولے اور بڑے ہے نا انوسینٹ۔ ہاں جی، ان کو بلکہ ہمارے سلسلوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیاء کے معشوق ہیں، یہ سلسلہ جو ہے ایسا ہی ہے، اور سہیلیاں کہتے ہیں۔ ہاں، سہیلیاں آپس میں کہتے ہیں وہ، جیسے پیر بھائی ہوتے ہیں یا پیر بہنیں، تو ان کے لیے سہیلی کا لفظ ہے۔ اچھا حضرت فیض اپنے مرشد سے لیا جی، پھر آگے کیا کیا، تبلیغ کیسے کی انہوں نے؟ جیسا کہ اس کے بعد تفسیر مدارک جب پڑھ رہے تھے نا، تو جب اس آیت پہ پہنچے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا لاہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ان پر اچانک ایک کیفیت طاری ہوئی، تو کیفیت مجذوبی طاری ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ واقعی دنیا ایسے ہی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کھیل تماشا ہے، تو پھر ہمیں اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اپنے استاد سے کہا، سعد اللہ سے، کہ مجھے حال چاہیے، کال نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو ان کی نظر عنایت سے یہ ہوا، ایک تو تربیت اپنے مرشد کی تھی، ان کی نظر عنایت، پھر خضر علیہ السلام سے بھی فیض ملا تھا، اور پھر تیسرا سعد اللہ صاحب سے بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو میں عجیب سنانے لگا ہوں بات۔ جی، ہمارے ایک کالر، انہوں نے کال کیا، وہ کچھ عرصے سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، پچھلے 5-6 ماہ سے، رستم لاہور میں، یہ لوکل باڈیز میں بھی کوئی ہیں وہ عہدیدار، پروگرام سنتے، ان کا کسی خاص اور مسلک سے تعلق تھا جن کا اولیاء کے بارے میں نقطہ نگاہ ذرا اور ہے، اور بالکل ہی مانتے تھے۔
اس دوران پروگرام دیکھتے دیکھتے ان کی کیفیات بدلنا شروع ہوئیں، اور وہ جب مجھے ملنے آئے کل تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پہلے جو معاملات تھے وہ سارے کال تھے جو میں واز سنتا تھا، جو میں ملسوں میں جاتا تھا، آپ کے پروگرام کے بعد مجھے پتہ چلا حال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، یہ حال جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ یہ وہ جو حدیث پاک ہے نا، آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ بالکل یہ وہی بات ہے، یہ بالکل وہی بات۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی تو انہوں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی کتابیں کنویں میں ڈالی اور نکل پڑے۔ تو جو طالب علم ساتھی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کیا ہے، اتنی قیمتی کتابیں کنویں میں ڈال دیں؟ تو آپ نے ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکال کے ان کو دے دی، خوش کتابیں دی۔ یہ پہلی کرامت تھی اس شاہ حسین کی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ شاہ حسین ان طالب علموں میں رہتے ہوئے اندر ہی اندر جو مجاہدہ کر رہے تھے اس کے ولایت کے درجے پہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ یہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے۔ اسی دوران انہوں نے تہنیت نام سے ایک رسالہ مرتب کیا جس میں تصوف کے باریک مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ابھی تک ایک دفعہ شائع ہو چکا ہے۔ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر جو تھی ان میں کتنی گہری تھی، اور تبلیغ کا ان کا یہ رنگ کیسا تھا کہ لوگوں کو تصوف کے باریک مسائل بہت آسان پیرا میں بیان کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ بعض مسائل تو ایسے تھے کہ جو اپنے حال سے بیان کرتے تھے، واہ 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 واہ، لوگ ان کی زبان سے سنتے تھے تو اثر ہوتا تھا، اس لیے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنا طریقہ بنا لیا کہ لوگوں کے درمیان رہنا ہے، انہی میں شب و روز گزارنے ہیں، اور بظاہر ایسی زندگی گزارنی ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرے، لیکن رات راوی کے کنارے کھڑے ہو کے، پانی میں کھڑے ہو کے یاد اللہ کرنی ہے، اور صبح داتا دربار جانا ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ اس پہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، یہ داتا صاحب، یہ داتا دربار کیوں یہ جاتے ہیں؟ علامہ اقبال بھی داتا صاحب جاتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری بھی، خواجہ نظام پاک بھی، بابا فرید گنج شکر بھی، یہ سب کیوں جاتے ہیں داتا صاحب؟ یہ میں بعد میں آپ کی طرف آؤں گا پوچھنا۔ اچھا جی سجل صاحب، میں بلکہ اس کے ساتھ ایک بات اسی بات کا آپ آگے بڑھا رہی ہیں۔ جی ارشاد۔ وہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا کہ جب یہ شیخ سعد اللہ صاحب سے یہ تفسیر قرآن پاک کی پڑھ رہے تھے اس وقت وہ ایک کیفیت کا انہوں نے حوالہ دیا۔ ایک جگہ یہ بھی یعنی کہ روایت میں آتا ہے کہ نماز کے دوران یہ ایک سورہ علم نشرہ کی پہلی آیت جیسے ہی انہوں نے پڑھی ہے تو ہنس پڑے، اور ہنستے ہنستے مسجد سے ہم نے سینہ کھول دیا۔ بالکل، وہ ہنسنے کی کیفیت میں اسی طرح یہ مسجد سے باہر آ جاتے ہیں، باہر آتے ہیں تو پھر جو ان کا حلیہ تھا اس وقت جانے سے پہلے اور پھر اس کے بعد جب باہر آتے ہیں نکلنے کے بعد کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، اور داڑھی وغیرہ اس وقت وہ پھر باقی اس کا بھی صفایا کرتے ہیں، داڑھی کا ظاہر ہے، وہ حلیہ چینج ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 27 سال باقی جو زندگی کی تھی انہوں نے پھر ملامتی اظہار کے ساتھ اسی رنگ میں پھر رہے، اور درد اور سوچ بڑا ان کے اتنا زیادہ ہے کہ ان کے ہاں جو نسبت نیمائیں کی جو ہے یہ اصل میں نا انسانی تخلیق کا باعث ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اس سے مراد اپنی ماں نہیں، یہ کائناتی فلسفہ ہے، کائناتی فلسفے کے ساتھ، کیونکہ ماں تو سب کی ہے نا، اور ماں ہر جنس میں ماں پائی جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے جب میں بریک سے واپس آؤں گا پروین، آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، یہ اب درد کی بات شروع ہوگی۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، اور یہ صوفیاء کی ایک خاص قسم ہے، ایک خاص انداز ہے صوفیاء کا، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی وہ اس پہ بہت معترض ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت دے، پروفیسر نکولس بیٹی، یہ نقشبندی سلسلے میں حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی جو میرے شیخ تھے، قبرص والے، ان کے مرید بن گئے تھے، لندن میں ہوتے تھے، میں جاتا تھا تو بڑی ان سے
تو وہ ملامتیوں کو کہتے ہیں ملاماتی صوفی. ہاں جی ہاں. انگریز تھے تو وہ اس طرح اس کو پروناؤنس کرتے تھے. اچھا اس میں ملاماتی صوفیوں پہ کتابیں ہیں ویسٹ میں لکھی ہوئی, میری لائبریری میں تو کافی بکس ہیں انگریزی میں اس پہ. یہ کیا ہے ملامتی صوفی؟ غازی صاحب ایک تو ملامت پر اور اہل ملامت پر کتابیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, اور جو کتابیں بڑی بڑی لکھی گئی ہیں تصوف پر ان میں بھی ابواب ہیں مختلف. اور سید علی اجویری نے بھی منصور کے بارے میں کہا خاموشی اختیار کریں. بالکل. اچھا جناب, اب ایک تاثر یہ ہے کہ شاید یہ کوئی الگ تھلگ ایک سلسلہ ہے اور اسلام ہے ہی نہیں یہ. جی 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 نعوذ باللہ شاید کوئی گمراہی ہے یا اس طرح کی باتیں. سر اصل میں یہ ایک کیفیت کا نام ہے, یہ ایک مشرب ہے, ذوقی کیفیت ہے, اور تمام سلاسل میں بعض اوقات ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بہت سارے قادری باجی بستامی رحمۃ اللہ سبحانی معظم و شانی. جی 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 جی. اچھا اب 3 صورتیں ہیں جو صوفیاء بتاتے ہیں. ایک صورت یہ ہے جو بہت ہی معیاری اور آئیڈیل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر لے لیں اور یہ آپ پھر فرماتے رہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مختار صاحب آپ راول پنڈی؟ ہاں جی پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. جی بٹیوں کا تو ذکر ہو رہا ہے آج, فرمائیں. وعلیکم السلام جی, مختار بٹی عرض کر رہا ہوں پنڈی سے. جی 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 فرمائیے سوال. ہاں جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ مادھولال کا ذکر کیسے آ گیا؟ ہاں یہ ہم پوچھیں گے, پروین سجل کا یہ سبجیکٹ ہے, اس سے پوچھیں گے یہ مادھو کیوں آ گیا ساتھ. ٹھیک ہے جی. وہ جو بہت اعلیٰ ترین شکل ہے صوفی کی وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں میں کامل ہو, اور دونوں کیفیتوں میں اس پر کوئی قابل اعتراض چیز وارد نہ ہوتی ہو. ظاہر بھی شریعت کے عین مطابق, اور باطن میں وہ جو روح عبادت ہے اور حب الہی اور حب رسول ہے وہ موجود ہو, اندر سے بھی آباد باہر سے بھی آباد. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پروین سجل نے جو ابھی فرمایا کہ وہ داڑھی پھر منڈوا دی, تو یہ کیا ہے؟ جی اب دوسری جو قسم ہے جو اس کے بعد درجے میں آتی ہے لوگوں کی یا صوفیوں کی, وہ یہ ہے کہ ان کا ظاہر تو قابل ذکر نہیں ہوتا, اس میں کئی قابل اعتراض باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ خود ملامت حاصل کرنے کے لیے, لوگوں پر اپنا تاثر غلط کرنے کے لیے, کہ ہمارے ہاتھ نہ چومیں, ہمیں کہیں بالکل خود نمائی میں نہ ڈال دیں, پاؤں میں نہ ڈال دیں, ہمیں بڑے بڑے عہدے دعائیں اور تعویذ نہ مانگنا شروع کر دے. تو وہ سارا کچھ ان کے اندر ہوتا ہے. کہتے ہیں باہر سے وہ لوگ کھنڈر ہوتے ہیں, اندر سے تاج محل ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اندر کی دنیا آباد ہے. جو تیسری قسم ہے جس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے یہ دوسری قسم والا, وہ یہ ہے کہ ظاہر بہت سجایا ہوا ہو, پابند شریعت ہو, اور اندر چوہے مرے ہوئے ہوں, پانی ناپاک ہو. یعنی اسلام کا یا روحانیت کا جو بنیادی مقصود ہے آرائش باطن اور تطہیر ذات وہ نہ ہو. اچھا کچھ صوفیاء یہ محسوس کرتے ہیں کہ ظاہر داری کی طرف اور رسموں کی طرف رجحان اور دھیان زیادہ ہو گیا ہے. اصل شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس کا ظاہر بے رنگ ہو اور باطن بے جنگ ہو. جی سبحان اللہ, وہی بات آپ فرما رہے ہیں, کمال ہے. جی ہاں. اچھا تو اس کے رد عمل میں یہ ایک جو تحریک چلی یا کسی میں یہ رنگ آ جاتا ہے کہ بھئی ہم ان رسموں کو بھی نہیں مانتے, ہم ان طے شدہ چیزیں جن کو پرکھتے ہیں آپ ظاہری طور پہ ان میں بلیو نہیں کرتے, اصل چیز تو وہ ہے جو ہمارے اندر ہے. تو بہت سارے اور درویشوں کی بھی ایسی باتیں ہیں, جیسا کہ حضرت شاہ حسین کی جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو انہوں نے داڑھی منڈوا دی, صاف کروا دی. اچھا غازی صاحب یہ اندازہ فرمائیے آپ کہ اسلامی ممالک میں ان زمانوں میں کتنی وسعت تھی. آج آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے جلال الدین رومی جو مفتی اعظم تھے اپنے علاقے کے, وہ ناچنا شروع کر دیں اور لوگ پھر بھی محبت کریں. شاہ حسین داڑھی منڈوا دے لاہور میں اور لوگ اس جولاہے کو شاہ حسین کہیں. واہ ڈاکٹر صاحب, یہ جولاہا شاہ حسین بن جاتا ہے. جی جی یہ کیا ہے, یہ رنگ کیا ہے اس دور میں؟ دیکھیں جی یہ جو رنگ ہے نا غازی صاحب, یہ کسی پیشے سے منسلک نہیں ہے, یہ پیشہ محبت سے منسلک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو عشق کا کاروبار کرتا ہے اسے خدا کی طرف سے صبغۃ اللہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ رنگ ملتا ہے. تو شاہ حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ پیشہ تو ان کا تھا کپڑا بنانا کھڈی پہ, اور اس زمانے میں کھڈی آپ کو پتہ ہے, چرخہ کھڈی یہ بہت مشہور ہماری جو صنعت تھی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کاروبار کرتے تھے کپڑے کا. لیکن شاہ حسین اندر سے تو ایک صوفی تھا نا, وہ جلاہا نہیں تھا, لوہار نہیں تھا, ترخان نہیں تھا, اندر سے تو وہ ایک سافٹ قسم کا درویش تھا, مصفہ, جو چھپ کے, وہ جیسے انہوں نے شبنم کی مثال دی ہے پروین سجل نے.
لیکن نا وہ اندر سے چھپ کے جو بات کرتا ہے وہ محبت رسول کی بات کرتا ہے, محبت الہی کی بات کرتا ہے, ساری رات کھڑا رہتا ہے, ایک پاؤں پہ پانی میں کھڑا رہتا ہے. وہ داتا صاحب والی بات سنائیں. اور جب داتا صاحب کیوں جاتے ہیں سارے؟ اس لیے کہ ان کے مرشد نے جو انہیں تعلیم دی تھی حضرت بہلول دریائی نے, ان میں وصیت ایک یہ بھی تھی کہ بھائی میرے بعد سب سے زیادہ کامل تربیت کے لیے, روحانی تربیت کے لیے میں تمہیں داتا غریب نواز کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. ان کے روضہ اقدس پہ اس لیے حاضری دیتے تھے, ایک تو یہ کہ مرشد کا حکم تھا, اور دوسرے پھر باطنی فیض جو داتا صاحب سے ہر شخص کو ملا ہے جو عقیدت لے کے گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ملتا ہے اب بھی ملتا ہے؟ پکی بات ہے, بالکل ملتا ہے جناب, میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. میں یہ ذرا ایک کالر لے لوں, اور یہ بڑی دلچسپ بات شروع ہو گئی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اقبال شاہد بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی اقبال صاحب فرمائیں سوال. ہاں جی, یہ حضرت بہلول دانا اور حضرت بہلول دریائی ڈاکٹر صاحب فرمائے نا, تو ان کا کچھ تھوڑا فرق ہوتا ہے, اور حضرت بہلول دانا کے تعلق سے بھی آپ نے ایک پروگرام پیش کرنا ہے. جی کریں گے جی. بہلول دانا تو بغداد میں ہے اور بہلول دریائی یہاں پہ ہیں پنڈی بھٹیاں اور چنیوٹ کے علاقے میں. اچھا جی پروین, پھر اسی بات کو معذرت کے ساتھ کہ آپ کی نہیں ذرا یہ بتا دیں کہ یہ مادو جو تھا وہ لال حسین اور مادو لال حسین اکٹھے کیسے ہو گئے؟ اللہ 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 اسی یکسوئی سے ہی تو وحدانیت نکلتی ہے. اچھا, اسی یکسوئی سے. اچھا, اصل میں بات یہ ہے, مادو الگ ہے, ہندو ہے, اور بالکل مادو لال حسین بن گیا. یہ کیا؟ یہ ایک دفعہ روایت میں بھی ہے کہ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک نوجوان کو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے, اور انتہائی خوبصورت, انتہائی سجیل قسم کا نوجوان. تو یہ دیکھتے ہوئے حیران رہ گئے, حیرت میں آ گئے, اور وہیں سے یہ اسی یکسوئی جو وہ ڈھونڈ رہے تھے, جس جلوے کو ڈھونڈ رہے تھے, وہ اس میں چلے جاتے ہیں. بے شک مختلف ان کے حوالے سے روایت پائی جاتی ہے, لیکن دیکھا جائے تو یہ اسی جلوے کو دیکھتے ہوئے جس کی ان کو تلاش تھی وہ اس میں مادو میں نظر آتی ہے. جب وہ مادو میں نظر آتا ہے وہ جلوہ, تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں تو اس کے گھر تک پہنچتے ہیں. پھر اسی طرح آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے مادو. بالکل. وہ جب اس کے بعد ہی تو ایسا ہوا تھا کہ جب بیعت ہوگی, جب مادو ان کے پاس آ گیا, جب یہ مادو کے پاس آتے جاتے تھے, جب مادو ان کے پاس آتا جاتا تھا, تو اس وقت مادو پھر لال ہو گیا, اور لال حسین پھر شاہ لال حسین, مادو لال شاہ حسین پھر ہو گئے. تو جو بھی دیکھا جائے تو جو بھی مرید صحیح معنوں میں اپنے مرشد کو اپنی حوالگی, اپنی سپرد دے دیتا ہے, جیسے ابھی بات کی کہ یہ عورتوں جیسا لباس, عورتوں جیسی شاعری, آپ نے دیکھا بلے شاہ نے بھی اپنے آپ کو مونس کے سیگے میں رکھ کر کیا. جتنی بھی تقریباً ہمارے یہاں جو صوفیہ کی شاعری ہے پنجابی خاص طور پر, اس میں عورت کے اس میں اس سیگے کو رکھا جاتا ہے, اس لیے کہ عورت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں نہیں سب تو. وہ اپنے مرشد کو بھی, جس کو وہ رانجھا مانتی ہے, جس کو محبوب مانتی ہے, جس کو وہ اس سلوک کی اس منزل اعلیٰ منزل پر رکھتی ہے, میرے خیال ہے عورت میں بہت زیادہ ہے, انتہا سے زیادہ پائی جاتی ہے. اور پھر رب کے ساتھ ہو جائے. آپ دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ مرد کی ایک عجیب سی کیفیت ہے, اس کو ظاہری شرعی طور پر مرد اوپر ہے. ٹھیک جی, صحیح ہے, لیکن جب وہ طریقت میں آتا ہے, جب وہ طریقت میں آتا ہے تو وہاں پر پھر اپنے آپ کو عورت کے زمرے میں لا کر پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب عجیب بات پروین سجل نے چھیڑ دی ہے. وہاں تو مادو جو ہے وہ لال بن جاتا ہے, لال حسین اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں سارے مٹی کے مادو ملتے ہیں, یہ کیا؟ جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. بس یہی فرق ہے جی, ایک عام آدمی میں اور ایک صاحب نظر اور صاحب باطن صوفی میں. شاہ حسین جیسی روحانی شخصیت اگر ہو تو وہ مادھوؤں کو بھی لال حسین بنا دیتے ہیں, اور ہم جیسے ناکارہ کوئی لال حسین بھی ہو تو ہم اسے مٹی کا مادھو بنا دیں گے. اپنی اپنی قسمت کی بھی بات ہے, اور یہ اپنا اپنا کنٹریبیوشن بھی ہے. میں یہ سوچتا ہوں غازی صاحب مادھو اور لال حسین کے بارے میں, حضرت شاہ حسین کے بارے میں, کہ کمال ہے, یہ کیا جذبہ ہے محبت کا جو قیامت تک دو مختلف شخصیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. من تو شدم تو من شدی ہو گیا. جلال الدین تاکس نہ گوئے بعد من دیگرم تو دیگری. میں تو بن گیا, تو میں ہو گیا, تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے تو ایک الگ شخصیت ہے, میں ایک الگ شخصیت ہوں.
اب جو مائع کا ذکر فرما رہی تھیں پروین، شاہ حسین جب مائع کہتے ہیں تو وہ یوں ہے جیسے یہ ماں شیخ بھی ہے، شیخ طریقت بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ خدا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، اور یہ سہیلی بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اپنی ذات بھی ہے، درد بچھوڑے دا حال مائنی میں کنو، ایسے لگتا ہے کلیجہ باہر آ گیا۔ بالکل ایسے جی۔ دوسرا غالب نے بڑی ایک کمال بات کی تھی اپنے بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو مغل بچے ہیں ہم بھی بڑی قیامت ہوتے ہیں، جس پہ مرتے ہیں اسے مار رکھتے ہیں، صوفی جس سے محبت کرتا ہے نا اسے خوار کر دیتا ہے۔ غازی صاحب زلف لٹکائے ہوئے جب وہ سرے بازار چلا، ہر طرف شور ہوا مار چلا مار چلا، پہلا مار اور ہے دوسرا مار اور ہے، ایک مار سانپ والا ہے زلف کی رعایت سے۔ اب حضور حضرت نے پسند کیا، اچھا لگا، محبوب بنا، مادھو، 40 سال کے قریب عمروں میں تفاوت تھا حضرت شاہ حسین اور مادھو کی عمر میں، بالکل 56 سال کے میں تھے جب وہ آپس میں تعلق۔ صحیح ہے۔ تو اس کے بعد زندگی بھر وہ محبت کی شمع مادھو کے دل میں جلتی رہی، یوں لگتا تھا جیسے وہ عاشق ہے اور شاہ حسین معشوق ہے۔ جی ہاں، جو کیفیت ہمیں جلال الدین رومی میں اور شمس تبریز میں دکھائی دیتی ہے، جو امیر خسرو میں اور حضرت نظام پاک میں دکھائی دیتی ہے، امر کر دیا ہے۔ اچھا، یہ ان میں مطابقت بھی بہت ہے، مماثلت بھی بہت ہے، وہاں بھی پانی میں کتابیں ڈال دی خشک نکلی، یہاں بھی انہوں نے بھی پانی میں کتابیں ڈالی، شاہ حسین نے نکالی تو خشک، یہ مماثلت ہے۔ پھر وہ جو بالکل ایک انقلاب جب آیا تو وہ جو ایک بے خودانہ اور سرمستانہ کیفیتیں تھیں وہ بھی دونوں میں یکساں ہیں۔ ایک اور مماثلت بھی ہے، اچھا، حضرت جلال الدین رومی نے بھی اپنے محبوب خلیفہ کو اپنا جانشین بنایا تھا، حسام الدین چلپی کو، ٹھیک، شاہ حسین کے جانشین بھی مادھو بنے تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے سوال روز پوچھنا ہوتا ہے اپنے ناظرین سے، اور جو صحیح جواب دیں ان کو ہم پیش کرتے ہیں، کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہے حضرت شاہ حسین رحمہ اللہ کا وصال کس ہجری سال میں ہوا تھا؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا، اسپین کے حکمران علی بن یوسف بن تاشفین نے امام غزالی رحمہ اللہ کی تالیف احیاء العلوم کو جلا دینے کا حکم دیا تھا۔ درست جواب جس نے دیا خوش نصیب کا نام ہے بلال رمضان، ایڈوکیٹ، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ بلال صاحب، آپ کا گفٹ جو ہے ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ اور جی ڈاکٹر صاحب، بات آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایک ہو جاتے ہیں جی، اور کس طرح یہ انقلاب بپا کر دیتے ہیں۔ یہ داتا صاحب کی بات ہو رہی تھی، آپ نے بتانا تھا کہ وہاں سے فیض ملتا ہے، آپ نے کہا میں نے دیکھے ہیں لوگ۔ جی میں نے دیکھے ہیں لوگ، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ میں تو بتاؤں گا نہیں، دیکھے تو میں نے بہت ہیں۔ جی میں نے دیکھے، خود بھی ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے وہاں سے۔ جی انشاءاللہ میں بھی انہی میں شامل ہوں کہ جو داتا صاحب کے آستانے سے فیضیاب ہوتے ہیں لوگ، تینوں ہی وہ، تینوں ہم چاروں ہی وہ ہیں۔ بالکل بالکل دیکھیں، اور ہمارے ناظرین کی بھی اکثریت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں 75% لوگ وہ ہیں جن کو وہاں سے فیض ملتا ہے، اور کبھی ان کو انکار نہیں ہوا، صحیح لوگ ہیں نا۔ جہاں اجمیر کے خواجہ جھکے تھے، گداگر ہم بھی اس دربار کے ہیں۔ سبحان اللہ، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جی اب بتائیں، اس پہ کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، کہ وہ گنج بخش ہیں، فیض دیتے ہیں، چونکہ کہہ کون رہا ہے، خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو ان کی بات کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ اور دیکھیں بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت آتے رہے تو کس طرح آتے رہے، گھٹنوں کے بل آتے رہے۔ اسی طرح شاہ حسین سارا دن دادا دربار پہ بیٹھ کے، صحیح رات نہیں رات راوی میں، اچھا رات راوی میں، دن جی دن وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال روز علامہ اقبال روزانہ حاضری دیتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم۔ دیکھیے یہ عاشقوں کے لیے حرم ہے، تو جو حرم ہوگا وہاں فیض نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ دن رات آپ دیکھیں، میری بات سنیں، ظاہری طور پہ آپ دیکھ لیں، بر صغیر کی طرف آئیں، مدینہ شریف کو چھوڑ دیں چونکہ وہ تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا نا، بر صغیر کی طرف آئیں، کون سی ایسی درگاہ ہے جہاں ظاہری لنگر 24 گھنٹے نہیں بٹتا؟ تو باطنی کی تو بات ہی اور ہے نا۔ اچھا جی، ظاہری لنگر 24 گھنٹے پروین وہ ہے بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، باطنی بھی ہوتا ہے؟ باطنی کیسے نہیں ہوگا جی؟ اچھا، میں
یہ کہنا چاہوں گی پہلے کہ ان کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے جب ان پر آشکار ہوا وہ جلوہ جیسے منصور بن حلاج پر ہوا تھا، حسین بن منصور حلاج پر ہوا تھا، اور وہ انہوں نے اظہار کر دیا. شاہ حسین نے اظہار نہیں کیا، لیکن کسی نے بعد میں آنے والوں نے اس پر ریسرچ بھی نہیں کی، تحقیق بھی نہیں کی کہ وہ جلوہ کیا تھا یا کیا بات تھی ایسی، اور لیکن کیفیت ایک ہی جیسی ہے دونوں کی، منصور حلاج کی بھی اور شاہ حسین کی. بالکل، کیونکہ یہ بھی ظاہر مسجد سے نکل آتے ہیں یا وہ تفسیر پڑھتے ہوئے وہ وہاں سے نکل آتے ہیں کہ یہ کھیت تماشا ہے، ساری حلیہ چینج کر دیتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج کے دور میں ہم برداشت نہیں کرتے، اس وقت جب یہ کیفیت ہوتی ہے شاہ حسین مادو لال حسین کا جب معاملہ چلتا ہے اور تمام لوگ ان کو برداشت بھی کرتے ہیں، آج کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے جب گو کہ ایسا ہے کہ منصور کے ساتھ اس دور میں تو یہ تھا کہ ملا ازم نے ان کی چھاپ زیادہ تھی ملا ازم کی، لیکن اس کا فرق کچھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے برے صغیر میں مذاہب زیادہ تھے، وہاں پہ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور مسلمانوں کی بھی اکثریت تھی، اور اس سے بھی کچھ میرا خیال ہے کہ بہت شکریہ. اصل میں ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے محدود اور ہمیں میں اس حوالے سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں بھی انہوں نے اضافے کیے ہیں. شو کا لفظ محبوب کے لیے شاہ حسین کے ہاں کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ پایا گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری نہیں انہوں نے ٹرمینالوجی بھی. آپ کا بہت شکریہ پروین، آپ تشریف لائی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا. انشاءاللہ یہ ہماری ڈسکشن یہ تو ایسا موضوع ہے جاری رہیں گی. ناظرین کرام مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، باوضو رہنے والا شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے. سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی. عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی. ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ذہنی اور اعصابی یہ جو ہے نروس سسٹم کی بیماریاں، ان کا علاج یا حیو یا قیوم روزانہ 313 بار ورد کرنے سے انسان ذہنی اور اعصابی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی ان بیماریوں میں مبتلا ہو تو اللہ کریم اس کو بہت جلد صحت عطا فرما دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بالآخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے وہ بالآخر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صوفیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ معاشرہ جو ہے یہ محبتوں کا معاشرہ، الفت کا معاشرہ اور امن کا معاشرہ بن جائے. یہ پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے. پاکستان زندہ باد. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. میں آپ سے کل تک کے لیے اجازت لیتا ہوں. آپ کا میزبان نذیر احمد غازی، اور اب بہت خوبصورت آواز میں شاہ حسین کا کلام ہم یوسف اظہر کی آواز میں سنتے ہیں. جی یوسف. ربا میرے حال دا محرم تو،
रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। अंदर तू है बाहर तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, रोम रोम विच तू, तू रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। कहे हुसैन फकीर नुमाना, कहे हुसैन फकीर नुमाना, मैं नहीं सब तू, मैं नहीं सब तू, तू रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू।